ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين صدق اللہ و مولانا العظیم۔ برادران اسلام، پارہ نمبر 3 آج الحمدللہ اس کا بھی درس قرآن کے حوالے سے آج آخری درس ہے۔ پارہ نمبر 3 بھی آج اختتام پذیر ہوگا۔ میرے دوستو، جو بھی اس چینل سے جڑ رہے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اس چینل سے ضرور جڑے رہیں، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ آپ تک انشاءاللہ پہنچتا رہے گا، اور الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ تو اس درس قرآن کے سلسلے کو ہم سب نے آگے بڑھانا ہے تاکہ رہتی دنیا تک یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات، میں آج تلاوت قرآن پاک کے بعد دعا گو ہوں فلسطین کے ان شہیدوں کے لیے جو فلسطین کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اسرائیل کی بے ایمانہ ظلموں اور بربریت کی بنا پر، اسرائیل کی تشدد کی وجہ سے، اور ان مجاہدین کے لیے دعا گو ہوں کہ جو مجاہدین سینہ تان کر قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ان کی کارروائیوں کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ بھی دعا گو کہ اللہ ان کی مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، حماس غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلم امہ کو یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان حملوں کی جو اسرائیل نے فلسطین پر کیے، بیت المقدس پر قابض ہے، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے، آمین۔
اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آج حضور کے میلاد کی بات ہے، حضور کے آمد سے پہلے کی بات ہے۔ اللہ فرمایا اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، عہد کیا، وعدہ لیا۔ اللہ کیا وعدہ تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد فرمانا۔ یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی بات ہوتی ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی حضور کا میلاد دکھائیں، صحابہ نے منایا، مصطفیٰ جان رحمت کے دور میں ایسا ہوا۔ بھائی یہاں تو میلاد تو حضور کی آمد سے پہلے ہے، قرآن پڑھ کر دیکھ لو، حضور کی آمد کے تذکرے تو پہلے موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ وعدہ لے گا، یہ تو نہیں رب نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں سے اللہ وعدہ فرمائے گا۔ حضور ابھی آئے نہیں، اب تو حضور آ گئے۔ اللہ، گلیاں بازار سج گئے تو پوچھا کیا ہوا، کہتے ہیں جی حضور آ گئے۔ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، کیوں؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی، ان سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ یعنی ہر نبی، مولا علی پاک کی اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں حضور کا میلاد پڑھتا رہا، حضور کی شان بیان کرتا رہا۔ اللہ فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، تو کہنے لگے کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ فرمایا کیوں، کیا تم نے ایسا کیا؟ تو قالوا اقررنا، سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا، سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ فرمایا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں؟ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھریں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا بعد عہد لیے جانے کے اور دلائل واضح ہو جانے کے باوجود یہ پھر جائیں گے؟ اور اگر یہ پھریں گے تو پھر سن لیں، اسی کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف، پھر جواب اس کو دینا ہوگا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم۔
یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انبیاء کو ان کے رب سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم کسی پر بھی فرق نہیں کرتے ایمان کی وجہ سے۔ نبوت کا منصب ہے، اس میں ہم کسی پہ فرق نہیں کرتے۔ ہاں درجات الگ ہیں، فضیلت الگ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں اسی پارے کے شروع میں کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لیکن منصب نبوت میں سارے برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسا کیا تھا، بعض پر ایمان لے آتے تھے، بعض پر ایمان نہیں لائے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم سب نبیوں کو یکساں مانتے ہیں۔ کیف یہدی اللہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں زیاں کار نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اسلام کے سوا اب کوئی دین پسند نہیں کیا جائے گا، جو بھی اس کے علاوہ لائے گا وہ اس کے لیے نقصان ہوگا، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ یہود حضور کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، اور آپ کی نبوت کے ماننے اور تسلیم کرنے والے تھے، اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے، اور جب حضور کی تشریف آوری ہوئی حسداً آپ کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں کر توفیق ایمان دے گا جو کہ جان پہچان کر مان کر منکر ہو گئی۔ اور گواہی دے چکے تھے، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہا کہ وہ سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھی، وہ روشن معجزات دے چکے تھے، اس کے باوجود وہ منکر ہو گئے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی، سب کی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف، ان پر سے ہلکا، عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان پر سے عذاب ہلکا نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آیا خود کو سنبھالا، خود کو سنبھالا، اپنے آپ کو سنبھالا، تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ مل جانے کے بعد ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کافروں سے مل گئے تھے، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ یار میرا نا حضور علیہ السلام سے پوچھو، مجھے بڑی ندامت ہے، میں واپس پلٹ کر آنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی
اور آپ نے آپ کو سنبھال لیا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تیری عظمت پہ قربان جائے محبوب۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں بڑھے، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکے ہوئے میں سے۔ یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ کفر کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تو اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ کے آ جانے کے بعد کفر میں شدید ہو گئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بافتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين، وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی یار نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن وہ اگرچہ کہیں کہ مولا ہمیں چھوڑ دے، ہم زمین کے برابر سونا تیری بارگاہ میں دیتے ہیں، تو اللہ نے اعلان فرما دیا ان کا وہ سونا نہ قیامت کے دن فائدہ مند ہوگا، اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے اگرچہ وہ اپنی جہنم کے خلاصی کے لیے کہیں جی ہم سونا، ہیرے جواہرات، صدقات، خیرات دے کر اپنی جنت بنا لیں گے دنیا میں اور آخرت میں جنتی بن جائیں گے، تو ایسا اہل کفر کے لیے نہیں ہے جب تک کہ اسلام قبول نہ کیا ہو، کلمہ نہ پڑھا ہو۔ یہ واضح الفاظ ہیں۔ بہرکیف آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کرم ہے اس ذات کا، میرے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور 3 پارے آج مکمل اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ درس قرآن کو سنا ہے اللہ ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور جنہوں نے پورے کے پورے 3 پارے سنے میں ان کے لیے ملتمس ہوں کہ وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ہم نے آپ کے یہ پورے 3 پاروں کو ڈیلی بیس پہ جیسے آپ درس قرآن اپلوڈ کرتے ہیں ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ میں ان کے لیے خصوصی دعا گو ہوں، اور باقاعدہ طور پر انشاءاللہ الرحمن خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، کفر کو نیست و نابود فرمائے، عالم اسلام کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، مسلم امہ کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔